ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں Q.Grammar اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ البقرہ شروع کر دی ہے اور آج انشاءاللہ اس پہ دوسرا لیکچر ہوگا۔ آیہ نمبر 3 ہے سورہ البقرہ، آیہ نمبر 3۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ، الذین کا مطلب ہے، اور یہ اسم موصولہ ہے۔ عربی زبان میں اسمائے موصولہ، یہ اس کی لسٹ ہے، مذکر اور مؤنث، الذی، اللذان، اللذین، اللاتی، اللاتان اور اللائی یا اللاتی۔ الذین دیکھیں یہاں پہ یہ جمع مذکر ہے، الذین۔ الذین متقین کی صفت ہے، اور اس سے قبل جو آیت ہم نے کور کی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کے بعد فرمایا گیا الذین، یہ متقین کون ہے؟ الذین یہاں سے شروع ہوتی ہے تیسری آیت مبارکہ، اور یہ متقین کی صفات یہاں سے آگے شروع ہوں گی۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، یہ فعل ہے۔ یؤمنون مادہ ہے، الف میم نون، اس کا باب ہے مزید فی اسلما، ماضی کا صیغہ بنے گا آمنا، یعنی الف میم نون تو پہلے موجود تھا، ایک اسلما کے وزن پہ ایک الف کا اضافہ ہوگا تو دو الف بن جائیں گے ایک ساتھ، آمنا۔ فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یؤمنو، اور یہ دیکھیں اسلما پورا پیٹرن آپ کے سامنے ہے، یؤمنون، اور یہاں پہ دیکھیں یؤمنون کہاں پہ فٹ ہوگا؟ یسلمون، یؤمنون یسلمون، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس چارٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس باب کے بارے میں معلوم ہو۔ اس میں ماضی ہے، مضارع ہے، اور یہ غائبین ہیں سارے، بعد میں حاضر، اور تیسرے نمبر پر متکلم۔ اور یہاں دیکھیں یہ مضارع میں واحد نہیں بلکہ یہ جمع ہے، غائب، یسلمون، تو یسلمون کے وزن پہ آ رہا ہے یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں، فعل مضارع جمع غائب مذکر۔ اور یہ باب اسلمہ جو ہے اس کی خاصیت میں سے ہے، کیا خاصیت ہے اس کی؟ کہ فعل لازم اس کو کہتے ہیں جو فعل کرنے والے کی اپنی ذات پر محدود ہو۔ تو ایک فعل ہوتا ہے فعل لازم، اور دوسرا فعل ہے فعل متعدی۔ متعدی اسے کہتے ہیں جس کا اثر کسی دوسرے پر پڑے۔ ایک عمل کرنے والے نے دوسرے پہ عمل کیا تو عامل جو ہے وہ فاعل کہلائے گا اور دوسرا مفعول کہلائے گا۔ تو فاعل کا مفعول پہ اثر انداز ہونا اور مفعول کا متاثر ہونا یہ متعدی کہلاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں متعدی بیماریاں، تو ایک بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف شفٹ ہوتی ہے تو وہ فاعل دوسرے پہ اثر کرتا ہے مفعول پہ، تو اس لیے اس لحاظ سے اس کو یاد رکھیے کہ یہ متعدی فعل ہے جس پہ اثر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے فاعل ہوتا ہے۔ اور یہ نزلہ ایک لازم فعل ہے، وہ اترا، خود ہی اترا، لیکن انزلہ اس نے اتارا، تو یہ فرق ہوا باب اسلمہ، اس میں یہ خاصیت ہے۔ بالغیبی مرکب جاری ہے، بالغیبی، بی پلس الغیبی مرکب جاری، یہ مرکب جاری کی تعریف۔ حروف جارہ کی لسٹ ہے آپ کے سامنے، بالغیبی میں بی حروف جارہ میں سے ہے، اور یہ دیکھیں یہ پہلے نمبر پہ بسم اللہ ہی، یہاں پہ اس کی مثال ہے، یہاں پہ بالغیبی، بی نے الغیبو کو الغیبی کر دیا تو یہ مجرور ہوا،
تو الغیبی جو ہے جنس میں مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، اور وسعت میں یہ معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے، اور ال جس کے ساتھ لگ جائے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اعرابی حالت مجرور ہے الغیبی۔ آگے چلتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَيُقِيمُونَ اور قائم کرتے ہیں، اس میں واو جو ہے واو عاطفہ کا ہے، اور یقیمون یہ فعل ہے۔ واو عاطفہ یعنی حروف عاطفہ میں سے ہے، اور اس میں او، واو، ثم، فا اور بھی بہت سارے حروف ہیں۔ او کا مطلب پہلے یا دوسرے کام میں سے ایک چن لو، یہ آپشنل ہے، اور واو کا مطلب پہلے کام کے بعد دوسرا کام ہوگا، مگر وقت اور ترتیب کی قید نہیں، بیچ میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ثم جو ہے اس کا مطلب پہلے اور دوسرے کام کے درمیان کوئی دوسرا کام نہ ہوگا، ترتیب قائم رہے گی، مگر وقت زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جو آخر میں ہے فا کا مطلب پہلے کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہونا یقینی ہے، تو یہ ایسے عمل کرتے ہیں یہ حروف عاطفہ۔ یقیمون یہ فعل ہے، یہ بھی مزید فی کا باب اسلمہ ہے، اور اس میں دیکھیں ایک الف کے اضافے سے اقامہ ماضی کا پہلا صیغہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یقیمو، اور یہ فعل مضارع کی گردان پوری، یقیمون یسلمون، اور یہ وہ سب قائم کرتے ہیں، فعل مضارع جمع غائب مذکر کا صیغہ ہے۔ الصلاۃ نماز، اور یہ اسم ہے۔ جملہ فعلیہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس جملہ فعلیہ کے لیے ایک مثال آپ کو بتائی تھی، وہ ہے خلق اللہ الارض۔ اس کو آپ یاد رکھیں، عام طور پر یہ اس میں پہلے آئے گا فعل خلقہ، اور بعد میں آئے گا فاعل اللہ جس نے کیا، خلق اللہ، مفعول ہے الارض۔ تو یہ فکرہ خلق اللہ الارض، اللہ خالق ہے، فاعل کے طور پر یہاں پہ ہے، خلقہ اس نے فعل کیا ہے، اور الارض یہ مفعول ہے۔ تو اللہ نے مخلوق کیا یعنی خلق کیا زمین کو، تو یہ جملہ فعلیہ کی فارمیشن اس طرح آئے گی ہمیشہ، مگر بعض اوقات یہ مفعول یا فاعل کو ترجیح دینے کے لیے اس کو پہلے لے آتے ہیں، وہ جب مثال آئے گی تو آپ کے سامنے پیش ہو جائے گی، مگر عمومی طور پر یہاں پہ خلق اللہ الارض یاد رکھیے، فعل فاعل مفعول۔ اب یہاں پہ دیکھیں یقیمون الصلاۃ آیہ مبارکہ میں ہے، یقیمون جو ہے اس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں، یعنی یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، قائم کرنا تو فعل ہوا، اور قائم کرنے والے فاعلون اس کے اندر شامل ہیں۔ یقیمون وہ قائم کرتے ہیں کیا، الصلاۃ یہ مفعول ہے، تو اس لیے مفعول یہاں بعد میں آیا۔ اور ان کی جو اعرابی حالت ہے، خلقہ ہمیشہ جو ہے وہ فعل ہے، وہ چونکہ بدلتا نہیں ایسے ہی آئے گا، فاعل پیش کے ساتھ آئے گا ہمیشہ، اور مفعول زبر کے ساتھ آئے گا حالت نصب میں۔ الصلاۃ جنس میں یہ مؤنث ہے، اور ہم نے مذکر اور مؤنث جب پڑھے تھے تو ان میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک قسم مذکر مؤنث کی جو ہے وہ قیاسی ہے۔ قیاسی کیا ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ تا مربوطہ لگ جائے قیاسی طور پر وہ مؤنث ہوتی ہے، اور جس اسم کے ساتھ تا مربوطہ نہ ہو اور اس میں یہ بھی پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ جنس کے طور پر مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، تو وہ مذکر کہلائے گا، اور تا مربوطہ والا مؤنث۔ تو یہ الصلاۃ کے ساتھ تا لگا ہوا ہے، لہٰذا یہ ہوا مؤنث، جنس میں مؤنث، عدد میں یہ واحد، وسعت میں یہ معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے، اور اعرابی حالت اس کی نصب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے۔
خلق اللہ الارض یقیمون الصلاۃ. تو یہ فارمیشن اس کی یاد رکھیے. ومن اور سے، اور یہ حرف ہے مما، یہ من اور ما کا مرکب ہے. من حرف جارہ میں سے ہے اور ما جو ہے یہ موصولہ کے طور پر ہے، تو یہ دونوں مل کر مرکب جاری بنے. مرکب جاری اس میں دیکھیں واو عاطفہ ہے اور مما میں سے من حروف جارہ میں سے ہے. یہ حروف جارہ کی لسٹ من چھٹے نمبر پہ ہے. من السمائی یہاں پہ مثال ہے، اور مما اس میں سے یہ متعلق ہے ينفقون. مما میں سے، کس میں سے؟ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، تو متعلق ہوا ينفقون سے. ما یہاں پہ زیر کے ساتھ اس لیے نہیں آیا کہ یہ اسم موصولہ اور یہ مبنا ہے. تفصیل دیکھتے ہیں اس کی. یہ دیکھیں ما اسم موصولہ ہے. اسماء کی دو اقسام ہیں، ایک مبنا ہے اور ایک معرب ہے. مبنا وہ اسماء ہوتے ہیں کہ ہر حالت میں وہ اپنی زیر اور زبر کو نہیں بدلتے، اور یہ چاہے ان کے پیچھے حرف جارہ آ جائے یا حرف ناصبہ آ جائے، وہ بالکل اسی طرح رہتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن معرب الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اسماء کہ وہ تبدیلی قبول کر لیتے ہیں. زبر ہے تو زیر ہو جائے گی، پیش ہے اس کے اوپر تو زبر ہو جائے گی، حروف جارہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، حروف ناصبہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اگر وہ مضاف الیہ بن کے آ جاتا ہے وہ اسم، تو بھی وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے. لیکن کچھ اسماء ہوتے ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں، وہ پیش سے زبر میں تو چلے جاتے ہیں لیکن وہ زیر میں نہیں جاتے. تو یہ اسماء کی کیٹیگری ہے. ان میں سے اسماء جو مبنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مزید انشاءاللہ جب آئے گا آپ کے سامنے آیات میں تو انشاءاللہ وہاں پہ تفصیل آ جائے گی. مبنا اسماء جو ہیں وہ اپنی بناوٹ پر قائم رہتے ہیں، کوئی اعرابی تبدیلی قبول نہیں کرتے. یہ ہیں مبنا اسماء کی تعریف. اور یہ دیکھیں نیچے تمام ضمائر وہ بھی نہیں بدلتے. تمام اسماء اشارہ سوائے تثنیہ کے وہ بھی نہیں بدلتے. تمام اسماء موصولہ سوائے تثنیہ کے، کیونکہ تثنیہ جو ہے جب حالت میں جر میں جاتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے. تمام حروف اور ایسے تمام اسماء جن کے آخر میں الف یا کھڑی زبر ہو، جیسے دنیا موسیٰ، اور یہ مبنا موسیٰ کی طرح یا اور کھڑی زبر کے ساتھ ہے. ایسا اسم جس کے آخر میں متکلم کی ضمیر یا ہو، مثلا کتابی، صلاتی، تو یہ ہیں اسماء مبنا. ما موصولہ ہم نے پڑھ لیا. رزقناہم، ہم نے دیا، یہ فعل پلس ضمیر ہے. اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. رزقناہم مادہ ہے را، زا اور قاف. باب نصرہ ہے اور ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا رزقا، مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یرزقو، اور یہ نصرہ کی گردان پوری. دیکھیں رزقنا، یہ نصرنا، اس کے پیٹرن پہ ہے متکلم ماضی جمع متکلم، یہ ماضی جمع متکلم. ہم نے دیا، ہم نے رزق پہنچایا. ہم ان کو، یہ ضمیر ہے، ضمیر جمع غائب کی، تو رزقناہم یہ بنا رزقنا پلس ہم، یہ فعل پلس ضمیر. ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی فعل ہے. اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. ينفقون مادہ ہے نون، فا اور قاف، اور یہ باب ہے مزید فی کا اسلمہ. ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا انفقا. الف کا اضافہ ہوا ہے نون، فا اور قاف میں اسلمہ کے پیٹرن پہ، تو انفقا بنا ماضی کا پہلا صیغہ. مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا ينفقو، ينفقون، یسلمون. مضارع غائب، وہ سب خرچ کرتے ہیں، فعل مضارع جمع غائب. تو یوں الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 کو دیکھا، اس کی گرامر کو دیکھا ہم نے.
اب ہم آخر میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ کے حضور ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین، الحمدللہ سورہ البقرہ ہم نے شروع کر دی ہے اور یہ آج اس کا دوسرا لیکچر تھا۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے اور یہ زندگیوں کو بدلنے والی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس امت نے اپنے اولین دور میں عروج حاصل کیا تھا اس کتاب کی وجہ سے، اس کو سمجھ کر، اس پہ عمل کر کے، اور اب جب یہ امت عروج پہ جانا چاہے گی، یہی کتاب اسے ضرورت پڑے گی اور اس پہ عمل کریں گے تو ہی عروج پائیں گے۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بخشتا ہے اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو گرا دیتا ہے۔ آج ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے اور ہم گرے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے اور یہ جو قرآن کو سمجھنے کی، اس کی زبان کو سمجھنے کی کوشش چل رہی ہے، اس کو اللہ مقبول کرے اور یہ لوگوں میں عام ہو اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اس قوم کو دوبارہ عروج حاصل ہو، قرآن کو سمجھ کر، اس پہ عمل کر کے اور اس کے نظام کو زمین پر جاری کر کے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے پھر دوبارہ خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ وہ کب قائم ہوگی اور اس میں کس انداز سے وہ قائم ہوگی وہ تو اللہ کو معلوم ہے، مگر ہمیں کوشش اور اس کے لیے تڑپ ہونی چاہیے اور اس کے لیے کچھ عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو آخرت کا توشہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔